ونسلم على حبيب الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ۔ بد مذہبوں کے بارے میں پچھلی مجالس میں آپ نے احادیث طیبہ سماعت کی۔ ایک اور حدیث ان کے بارے میں کنز العمال شریف کی ہے۔ عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل البدع کلاب اہل النار۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں۔ اب یہ بات بھی آپ کے ذہن نشی ہونی چاہیے کہ بد مذہب کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بد مذہب وہ ہے جو اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کرے یا ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے، حضور کی ذات پاک میں تنقیص اور عیب تلاش کرے، یا پھر ضروریات دین جو ہیں ان میں سے کسی بات کا انکار کرے، وہ کیا ہے؟ بد مذہب ہے۔ اور بد مذہبوں کے بارے میں بہت ساری احادیث کریمہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ابن ماجہ شریف جو سیاہ ستہ میں سے ایک حدیث کی بہت ہی معتبر اور مستند کتاب ہے، اس کی حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی۔ عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجین۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، نہ فرض۔ بد مذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا کہ گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بد مذہب ہے، اب بد مذہب چاہے داڑھی ٹوپی والا ہو، جبہ قبہ والا ہو، اب وہ آئے پانچوں نمازیں پڑھے، دن میں جو ہے بہت سارے 1000 نوافل پڑھے، رات دن نفلی روزے رکھے، بار بار حج کو جائے، عمرہ کرنے جائے، جہاد کرے اللہ کی راہ میں، صدقہ و خیرات کرے، خوب زکوٰۃ دے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہ اس کا حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کی فرض نماز قبول ہے، نہ اس کی نفل نماز قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو حضور کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں تو چاہے وہ جو ہے پوری زندگی سجدے میں رہے گا تو اس کا وہ سجدہ کام نہیں آنے والا ہے۔ تو نماز یقیناً اللہ رب العزت کی عبادت ہے اور سب سے افضل عبادت ہے۔ روزہ بھی بہت اہم عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اہم عبادت ہے،
اور یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، ان کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم جو ہے اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکتا ہے صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، ہم جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، لیکن یہ سب کام ہم کب کرتے ہیں؟ ان سب کاموں سے کرنے سے پہلے ہمارے دل میں پہلے کس کی محبت ہے؟ حضور کی محبت ہے۔ اگر حضور کی محبت نکال دی جائے تو یہ ساری عبادتیں خود بخود گر جائیں گی۔ ساری عبادتوں کا دار و مدار یہ حضور کی محبت پر ہے۔ اصل ایمان حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث پاک کا مفہوم آپ سماعت کر لیں کہ اگر کوئی بد مذہب ہے، یعنی ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرنے والا ہے یا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، اب چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ سجدے کرے، لاکھ حج کرے، لاکھ عمرہ کرے، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہونے والی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیں، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کتب احادیث میں یہ حدیث ذکر ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلموا عليهم ولا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم۔ یہ حدیث پاک بھی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں، ابن ماجہ اور ابو داؤد میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتب احادیث میں یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد مذہب اگر بیمار پڑے تو اس کی عیادت نہ کرو، یعنی اس کو دیکھنے نہ جاؤ۔ اگر مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کتنے احکام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور کتنا بہترین درس ہمارے لیے ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جو بد مذہب ہے وہ اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ۔ اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ بد مذہب جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے تو خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے تو دوسرے مسلمان پر ضروری ہے، دوسرے مسلمان کا ایک مسلمان پر حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جائے، اس کو دیکھنے کے لیے جائے۔ اس کی بھی آپ عادت ڈالیں، اپنے احباب میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں جب کسی کے بارے میں آپ سنیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار جو سنی مسلمان ہے وہ بیمار ہے تو اس کو دیکھنے جایا کرو، اس میں بہت سارا اجر و ثواب ہے۔ ہمارے جو بھی بھائی ہیں، احباب ہیں، ان کی والدہ، ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار کوئی بھی بیمار ہو، ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے یا اپنے گھر میں ہے، بیمار ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے عیادت کے لیے جائیں، اس کو دیکھنے کے لیے جائیں، اس کے پاس جا کر اس کو تسلی دیں کہ گھبراؤ مت، اللہ رب العزت خوب تمہیں شفا عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں تندرست فرمائے گا، گھبراؤ مت، یہ بیماری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور بھی فرمانے والا ہے۔ تو اس طرح کے اپنے بھائیوں کو تسلی دینے ہمیں جانا چاہیے، کسی کے بارے میں سنیں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ لیکن یہاں اس
حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد مذہب اگر بیمار پڑے تو اس کی عیادت نہ کرو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بد مذہب مسلمان نہیں ہے، اگر مسلمان ہوتا تو حضور خود ارشاد فرماتے کہ اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، یعنی کوئی اگر بد مذہب ہے اور وہ مر گیا تو اس کے جنازے میں جانے سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو۔ بہت سارے بھائی کہتے ہیں پاس بیٹھنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، اس کی وہابیت اڑ کر تھوڑی ہمارے اندر آ جائے گی۔ ارے وہابیت اڑ کر آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا جو کہتے ہیں کہ ہماری سنیت پر ہمیں بڑا ناز ہے، ہمیں کون گمراہ کر سکتا، لیکن بد مذہب کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے ایک دن ایسا آیا کہ وہ بھی بد مذہب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے ان تمام مشرکین سے، کفار سے، گمراہ لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، رشتے ناتے بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، رشتہ نبھانا پڑتا ہے، رشتہ آ گیا تو ہم نے قبول کر لیا، جبکہ یہ شریعت کا مسئلہ مسلم ہے۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ ایک مرتد کا نکاح کسی مسلمان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتد ہے یعنی کافر ہے یا بد مذہب ہے، اور ایک کیا ہے، مسلمان ہے، تو دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا۔ چاہے لاکھ کوئی جو ہے ہندوستان کا سب سے بڑا قاضی بھی آ کر پڑھا دے تب بھی وہ نکاح نہیں ہونے والا ہے۔ حضور حافظ ملت جنہوں نے مبارک پور کی سرزمین پر بہت بڑا الجامعۃ الاشرفیہ بہت بڑا ادارہ قائم فرمایا، سنیت کی یونیورسٹی قائم فرمائی، وہ اتنے بڑے متسلب تھے کہ ایک بار کسی نے دھوکے سے آپ کو ایک نکاح میں بلا لیا، کہا حضور آئیں آپ، وہ دونوں مسلمان ہیں، ان کو نکاح پڑھا دیں۔ حضور حافظ ملت گئے، دونوں کو نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے فوراً بعد آپ کو کسی نے بتا دیا کہ لڑکی جو ہے وہ دیوبندی ہے۔ فوراً حافظ ملت کھڑے ہوئے، اعلان فرمایا کہ یہ نکاح نہیں ہوا۔ اگرچہ عبدالعزیز نے پڑھایا، اگرچہ ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی بھی آ کر پڑھائے، سب سے بڑا قاضی بھی آ کر پڑھائے، تو یہ نکاح کبھی بھی منعقد نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اس نکاح کو جائز سمجھ کر دونوں میاں بیوی کی طرح ساتھ میں رہیں گے تو وہ حلال رشتہ نہیں ہے، وہ ناجائز رشتہ ہے۔ یہ شریعت کا قانون بنایا ہوا ہے۔ آج کل لوگ اس قانون کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ قانون کوئی مولانا نے اپنے گھر سے تو بنایا نہیں ہے، یا کسی امام صاحب نے یا کسی حافظ صاحب نے اپنے گھر کا تو بنایا نہیں ہے۔ حدیث پاک موجود ہے ہمارے سامنے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو اپنے گھر لے آئیں گے، سنی کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم لڑکی کو سنی بنا دیں گے، لیکن لڑکی اتنی کٹر دیوبندی ہوتی ہے، اتنی کٹر وہابی ہوتی ہے کہ سنی بناتے بناتے وہ تو سنی نہ بنی لیکن پورے گھر کو اس نے وہابی بنا دیا ہے۔ ایسے بھی واقعات پیش آئے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ حضور فقیہ ملت علیہ رحمہ کی کتاب ہے بد مذہبوں سے رشتے، اس کتاب کو آپ پڑھیں، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھیں اور فقہائے کرام، علماء کرام کے پاس جا کر اس کتاب کو سمجھیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کیے کہ لوگ کہتے تھے لڑکی کو اپنے گھر لے آئیں گے پھر سنی بنا دیں گے، اس کو تو سنی نہ بنا سکے لیکن پورا گھر اس لڑکی کی محبت میں آ کر کیا بن گیا، وہابی بن گیا۔ اس لیے ایمان یہ سب سے عظیم دولت ہے، اس کو بچانا نہایت ضروری ہے، اور ایمان بچانا آج سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اپنے ایمان کی فکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور جتنے احکام قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ہمیں بتائے گئے ان احکام پر عمل کریں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا جنازہ نہ پڑھو اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ یہ دو باتیں بھی، ان پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ آپ جو ہے ان باتوں پر عمل کریں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں کیوں فرمایا، اس لیے کہ اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے ہیں۔ اللہ نے حضور کو غیب کا علم دیا ہے۔ میرے آقا جانتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا کہ سنی مسلمان وہابیوں سے شادی بیاہ کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سنی مسلمان دیوبندیوں کا جنازہ پڑھنے جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سنی مسلمان دیوبندیوں سے سلام کلام کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سنی کہیں گے کہ وہابی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اس لیے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس لیے حضور نے 1400 سال پہلے ہی حدیث پاک میں فرما دیا، اے میرے غلاموں، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا، وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کو نہ جانا، وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جانا، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرنا۔ بہت پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين